امریکی معاشی ڈیٹا آنے کے بعد ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی. جاپان کی سٹاک مارکیٹ کریش. 2011 کے بعد 13% تک کی کمی ریکارڈ. 57 سال بعد تائیوان کی سٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی. 8% تک کی کمی. ماہرین کا کہنا ہے امریکی معیشت کساد بازاری کی طرف بڑھ رہی ہے. امریکی سینٹرل بینک شرح سود میں کمی کرنے میں دیر کر رہا ہے. لندن کی نیسڈیک سٹاک مارکیٹ 4.7%. S&P 500 میں 12.4% کی کمی ریکارڈ. یورو سٹاک 2.1%. FTSE میں 1.2% کی کمی دیکھی گئی. چینی سٹاک مارکیٹ میں بلو چپ کمپنیوں کے شیئرز میں 0.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی. 5 اگست مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا سیاہ دن. مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کے بھارتی اقدام کے خلاف یوم استحصال کشمیر آج منایا جا رہا ہے. اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے پارلیمنٹ ہاؤس تک ریلی. شرکاء نے 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی. ریلی سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا آئین میں تبدیلی کر کے کشمیریوں کے حقوق ختم کرنا بھارت کی خام خیالی ہے. وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کشمیریوں کو ہر حال میں آزادی ملے گی. پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور رہیں گے. وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. یوم استحصال کشمیر پر مظفر آباد میں وزیر اعظم ہاؤس سے ریلی نکالی گئی. آزاد کشمیر کے وزراء نے شرکت کی. میرپور آزاد کشمیر میں احتجاجی مظاہرہ. بھارت کے خلاف نعرے لگائے گئے. راولہ کوٹ میں کالج گراؤنڈ سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی. سابق صدر آزاد کشمیر سردار یعقوب نے کہا کشمیر کی آزادی کے لیے امت مسلمہ اپنا کردار ادا کرے. ممبر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں. 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. خیبر پختونخوا اسمبلی نے یوم استحصال کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف 2 قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لیں. ریلی بھی نکالی گئی جس میں اراکین اسمبلی نے شرکت کی. خراب موسم کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کا مظفر آباد کا دورہ منسوخ کر دیا گیا. بھارت کی قانون سازی اور عدالتی فیصلے کشمیریوں کی جد و جہد نہیں دبا سکتے. 7 دہائیوں سے کشمیری اقوام متحدہ کے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں. یوم استحصال کشمیر پر صدر آصف زرداری کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن جموں و کشمیر کے تنازع کے حل پر منحصر ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا 5 اگست کا بھارتی ایکٹ قابل قبول نہیں. پاکستان علاقائی امن و استحکام کا حامی اور کسی بھی جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. مسلح افواج کی قیادت کا مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے اظہار یکجہتی. فوجی لاک ڈاؤن اور آبادیاتی حیثیت بدلنے کی غیر قانونی کوششوں کی شدید مذمت. کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی مکمل حمایت کا اعادہ. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج دوپہر 3 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے. MNA حاجی امتیاز کی بازیابی کے کیس میں اینٹی کرپشن کے تفتیشی افسر کی سرزنش. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نشوی نے پوچھا حاجی امتیاز کو کیسے چھین کر لے گئے. کیوں نہ تفتیشی افسر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا جائے. عدالت نے آئی جی پنجاب اور ڈی پی او گجرات کو طلب کر لیا. سماعت بدھ تک ملتوی. پی ٹی آئی کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل نے قومی اسمبلی میں کہا حاجی ممتاز کی فکر کی جائے انہیں لاپتہ نہ کیا جائے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہمیں لاپتہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ نہ جانے کیا کریں گے. اسپیکر ایاز صادق نے کہا حاجی امتیاز پولیس حراست میں نہیں ہیں. پاکستانی قوم کو تکلیف میں رکھ کر یہ تو راج نہیں کر سکتے. پھر معاملات بہت آگے بڑھ جائیں گے. ان کو حالات کو دیکھنا چاہیے کہ تنگ آمد بجنگ آمد پوری قوم کہیں دوسرے راستے پہ نہ چل پڑے. یہ بنگلہ دیش والا راستہ اور کینیا والا راستہ اختیار کیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اور شری لنکا یا بنگلہ دیش والا راستہ استعمال کرنے پر مجبور نہ کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں دھرنے سے خطاب. کہا بجلی بلوں نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. حکومت عوام کو فوری ریلیف فراہم کرے. جن لوگوں نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں. قوم بجلی کے اضافی بل نہیں دے گی.
اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک پیغام. اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اسرائیل کی بڑی غلطی قرار دے دیا. کہا بہیمانہ قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اسرائیل کو اس کا جواب دینا ہوگا. قائم مقام ایرانی وزیر خارجہ علی باقری کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی خطرناک مہم جوئی سے خطے کی سلامتی کو خطرہ ہے. امید ہے ایران بدلہ لینے کی دھمکی کے بعد پیچھے ہٹ جائے گا. امریکی صدر جو بائیڈن کی صحافیوں سے گفتگو. کہا علاقائی کشیدگی سے بچنے کے لیے امریکہ، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور مصر کی سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں. جو بائیڈن مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر آج اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ سے بات کریں گے. غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی ایک بار پھر پناہ گزین اسکولوں پر بمباری. 30 فلسطینی شہید، متعدد زخمی. ڈرون حملوں سے الاقصی اسپتال کے احاطے میں قائم فلسطینیوں کے خیموں میں آگ لگ گئی. 7 اکتوبر سے جاری غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے 39,583 فلسطینی شہید اور 91,358 زخمی ہو چکے. وزیر اعظم نے پاور سیکٹر میں اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی. وزیر برائے بجلی اویس لغاری 8 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے. ٹاسک فورس کیپیسٹی پیمنٹس کم کرنے اور بعض پاور پلانٹس بند کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے گی. FBR کے ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بھی ٹاسک فورس کی تشکیل. وزیر مملکت برائے خزانہ 10 رکنی ٹاسک فورس کے چیئرمین ہوں گے. پاکستان پوسٹ کی امریکہ کے لیے پارسلز کی بکنگ 1 ماہ سے بند. ای کامرس کے ذریعے سامان بھیجنے والے سیلرز کے آرڈرز کینسل ہونے لگے. ذرائع کا کہنا ہے بکنگ بند ہونے کی وجہ امریکی شپنگ کمپنیوں کو معاوضے کی عدم ادائی ہے. پاکستان پوسٹ کا کہنا ہے بکنگ پارسلز کی بہتر پیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے بند کی گئی. لاہور میں PTI رہنما اور نجی اسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل کا کیس. پولیس کے مطابق ڈاکٹر شاہد کے بیٹے قیوم نے مبینہ طور پر شوٹر کی مدد سے اپنے والد کو قتل کرایا. ڈاکٹر شاہد کے قتل کا مقدمہ دوسرے بیٹے تیمور کی مدعیت میں درج کیا گیا. قتل کے وقت ڈاکٹر شاہد کے ساتھ بیٹا قیوم اور بھائی ساجد بھی تھے. ڈاکٹر شاہد صدیق اپنی کار میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے آ کر فائرنگ کر دی. بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج عدم تعاون تحریک میں تبدیل. پرتشدد مظاہروں میں 100 افراد کی اموات کے بعد ملک بھر میں ایک بار پھر کرفیو لگا دیا گیا. مظاہرین کی آج ملک بھر کے عوام سے ڈھاکہ کی جانب مارچ کرنے کی اپیل. وزیر اعظم حسینہ واجد کا کرفیو کے دوران گھر سے باہر نکلنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم. بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار الزماں کا کہنا ہے فوج عوام کے اعتماد کی علامت ہے اور اسے ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. ہم ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی نیاد بزنس مین راؤ راحت کو کینیڈا میں نامعلوم شخص نے آگ لگا دی. راؤ راحت کو برٹش کولمبیا میں ان کے دفتر میں جلایا گیا. انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا. جان بچانے کی کوششیں جاری. ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد سکھوں کے احتجاج میں راؤ راحت ان کے ساتھ پیش رہے تھے. برطانیہ میں نسل پرستوں کے حملے جاری. مختلف شہروں میں مسلمانوں کی دکانوں پر توڑ پھوڑ، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. برطانوی چینل نے ساؤتھ پورٹ میں بچیوں کے قاتل کے مسلمان ہونے کی بوگس خبر چلائی جو سوشل میڈیا پر پھیل گئی، جس کے بعد مسلمانوں اور تارکین وطن کے خلاف پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے. ہوم آفس نے مساجد کو ایمرجنسی سیکیورٹی فراہم کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کار سٹارمر کا کہنا ہے رنگ و مذہب کی بنیاد پر کمیونٹیز کو نشانہ بنانے والوں کو قانون کی گرفت میں لائیں گے. گارنٹی دیتا ہوں توڑ پھوڑ میں ملوث افراد پچھتائیں گے. ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں جاری. بچوں کا جوش اور ولولہ قابل دید. والدین کے ساتھ پرچم کے رنگوں کے کپڑے، چوڑیاں اور مختلف چیزیں خریدنے پہنچ گئے. ہر سو سبز پرچموں کی بہار. پیرس اولمپکس میں پاکستان کی واحد امید ارشد ندیم کل میدان میں اتریں گے.
پاکستان کے 7 میں سے 6 ایتھلیٹس ایونٹ سے باہر ہو چکے. میڈلز ٹیبل پر 19 گولڈ، سلور اور برونز کے 26 میڈلز کے ساتھ امریکہ پہلے نمبر پر. چین کے 19 گولڈ، 15 سلور، 11 برونز میڈل کے ساتھ دوسری پوزیشن. تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست. سری لنکن سپنرز نے بھارتی بیٹنگ لائن تہس نہس کر دی. سورما کو آئی لینڈرز کے خلاف دوسرے ون ڈے میں 32 رن سے شکست. کولمبو میں بھارتی ٹیم 241 رنز کے تعاقب میں صرف 208 پر ڈھیر ہو گئی. وینڈرسن نے کیریئر بیسٹ بالنگ کی. صرف 33 رن دے کر بھارت کے ٹاپ 6 کا صفایا کیا. آئی لینڈرز کو 3 میچ کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی. اور نامور اداکارہ اور ہدایت کارہ شمیم آرا کو مداحوں سے بچھڑے 8 برس بیت گئے. نائلہ، سہیلی، سائقہ، سالگرہ، دوراہا، آگ کا دریا سپر ہٹ فلمیں رہیں. 13 فلمیں بطور فلم ساز اور 19 فلمز کی ہدایت کاری کی.